جب جامعہ حفصہ میں یہ واقعہ ہوا تھا، میں آپ کو شروع سے ہسٹری وہ بتاتا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ ہم بھی اس وقت باشعور لوگ تھے. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب یہ آئے تھے دارالفتاء والارشاد میں مفتی رشید احمد صاحب کے پاس. ان کا کہنا یہ تھا، مفتی رشید احمد صاحب نے انہوں نے درخواست کی تھی کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، میں باقاعدہ فوج کے خلاف مسلح تحریک چلا کے اسلام آباد پہ قبضہ کر کے خلیفہ بن کے خلافت قائم کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مسجد کے ممبر پہ مسجد میں بیٹھا ہوں میں، یہ جھوٹ نہیں بولوں گا میں، یہ وہ چیز ہے جو میرے مشاہدے ہیں. اس وقت مفتی عبدالرحیم صاحب نے آ کے بتایا کہ بھائی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، یہ آ کے مفتی رشید احمد صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں اور میں خلیفہ ہوں اور مجھے خواب آ رہے ہیں کہ میرے خون سے انقلاب آئے گا وغیرہ وغیرہ. تو باقاعدہ اٹیک کرنے کا ارادہ تھا، جامعہ حفصہ کو مرکز بنا کے پاکستان آرمی پہ اور اسلام آباد پہ پورا قبضہ کرنے کا ارادہ تھا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب بڑے مجاہد آدمی تھے، بڑے نڈر آدمی تھے، لیکن مفتی رشید احمد صاحب اتنا غصے ہوئے، انہوں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا لڑنے کے لیے؟ اور پھر مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو ڈانٹا بھی، کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے بڑوں سے کہتے ہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں آپ؟ اچھا، مفتی رشید احمد صاحب پاکستان میں بغاوت کو بالکل حرام سمجھتے تھے. میں نے خود اپنے کانوں سے مفتی رشید احمد صاحب سے یہ بات ایک بار نہیں متعدد بار سنی ہے، کئی بار سنی ہے. حضرت سے لوگ کہتے تھے پاکستان میں ہم کیوں نہیں مسلح تحریک چلاتے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ایک بہت مضبوط اسٹیٹ ہے، ریاست ہے. افغانستان میں تو کوئی ایک اسٹیٹ تھی نہیں، افغانستان کو یہاں پر، افغانستان میں تو ٹکڑے، کندھار پہ الگ تھا، کندھار سے باہر نکلو الگ، اس سے باہر نکلو الگ.